سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، کسی بھی علاقے میں مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، بارش آتی ہے یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم مدد کے لیے پہنچے۔ جس کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر، جس کے دل میں رحم ہو، جس کے دل میں خدا خوفی ہو، جس کے دل میں کوئی انسانیت ہو، جس کے دل میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے رحم دلی رکھی ہو، تو وہ پھر لوگ جو ہے میدان میں آ جاتے ہیں اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی نہ کوئی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ اپنے گھر کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں، نئی چیزیں بھی لا کے دے دیتے ہیں، کھانا بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کا کام ہو، فرض کرے خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، ویسے تو پاکستان میں کوئی دن خالی نہیں جاتا جس سے نہیں آتا، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اپنا کام کیسے ڈالنا ہے۔ ڈکیت ہوتے ہیں، وہ اپنی گیم ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، بچے اغوا کرنے والے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھانے والے، ان کو جنسی تشدد بنانے والے اپنے کام میں پڑ جاتے ہیں، اور ہر محکمہ جو حرکت میں آ جاتا ہے۔ نیک لوگ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جو بھی دوسرے دو نمبر لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کام ڈالنے کے لیے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، ان کا بھی اسی دن کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ کراچی میں شدید بارشیں اس وقت ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، لوگوں کی دکانوں میں پانی آ گیا۔ اسی طرح سوات اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں اور کس طرح وہاں پہ لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو کیس ابھی میں آپ کے پاس لے کے آیا، اس نے جناب جیسی بارش آئی اور مدد کے لیے جس عورت کو ضرورت تھی، اب میں آپ کو بتاؤں گا تو جس کا نام بھی حافظ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ حافظ جتنے بھی ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ساتھ حافظ لگا لے کے، ساتھ حاجی لگا لے کے، مفتی لگا لے کے، مولوی لگا لے کے، پیر لگا لے کے، یہ چیزیں لگا کے تو طریقہ واردات ان کا جو ہوتا ہے اب میں وہ بتاتا ہوں۔ ایف آئی آر کی کاپی بھی ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ جی عورت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں ہے اور اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا، اور بعد میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، اور وہ بعد میں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ عورت کی تفصیل ہے مگر ضرورت نہیں ہمیں بتانے کی اس کی۔ اب اس کے اوپر پرچہ ہوا، پرچہ ہونے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، خاتون کو، اس درندے سے۔ اور یہ کوئی پہلی واردات نہیں اس کی ہوگی، جس طرح میں پروگراموں میں بتاتا رہتا۔ اب ایف آئی آر کے بعد جو بھی پاکستان میں قوانین ہیں وہ تو آپ سب کے پاس علم میں ہے۔ یہ حافظ اس نے نام کیوں نثار لگایا ہوا تھا؟ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور یہ جتنے بھی حافظ آپ کو نظر آتے ہیں لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، وہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، ایسے کہ حافظ سارے نہیں میں کہہ رہا، مرنے کے بعد آپ کو آپ کی قبر میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، اور پھر جب قوم پہ عذاب آتے ہیں، میں کل بھی بتایا تھا، اس طرح کے لوگ آ کے پھر پوسٹیں بھی لگاتے ہیں کہ یہ قوم کیونکہ گمراہ ہو چکی ہے، اس پر عذاب بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا عذاب یہ ہوتے ہیں قوم کے لیے، سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے قوم کے لیے، ان لوگوں کے ذریعے جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں واردات ڈالوں گا تو نکل جاؤں گا۔ پہلے بھی یہ وارداتی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم کافی ابھی تک بھی پرانا سسٹم ہی ہے، یورپ کی طرح نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی تعلق واسطہ ہو اوپر تک تو پھر ہی ایف آئی آر بھی کاٹی جاتی ہے۔ پولیس والے بھی سستی کے مارے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کیا یار مٹی ڈالو، اگر اسی طرح چل رہا ہے تو چلانے دو، کیونکہ بہتری کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں۔ دعوے ہمارے بڑے ہوں گے کہ ہم نے اتنا پیسہ پولیس پہ خرچ کر دیا، بارہ اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جو بات بتانے والی ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم دل نہیں ہوتی، یہ درندے ہوتے ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں،
یہ کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے، یہ عاشق رسول کے نام پہ ایک دبا بنے ہوئے قوم کے لیے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا مذہبی اپنے اوپر بیس بدل لیتے ہیں جس سے لوگ بیوقوف بنتے ہیں، اور یہ عورت بھی اسی وجہ سے اس کے قابو آئی ہوگی۔ اس نے دیکھا ہوگا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اوپر سے یہ حافظ ہے، تو اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حافظ جو ہے، جیسے کل وہ ایک مولانا صاحب مل گئے تو میں نے مذاق میں کوئی بات کہہ دی تو کہنے لگے مولانا کے دل میں مولانا کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ بڑی ضروری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا تو وہاں سے بچے اغوا ہو گئے تھے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، اور وہ بھی لوگ آئے تھے جو مدد کر رہے تھے، مگر یہ محکمہ بھی حرکت میں آ گیا اور انہوں نے اپنا کام ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ وجہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس کی نسبت یورپ وغیرہ میں کوئی ایسے معاملات ہوں، یہ جرمنی وغیرہ، انگلینڈ، کہیں بھی سیلاب وغیرہ آئے تو لوگ مدد کے لیے جاتے ہیں مخلصانہ طور پہ۔ یہاں پہ مختلف تنظیمیں بنی ہوتی ہیں اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہاں قوانین موجود ہیں، ہر بندے کا حساب ہوگا، ہر بندے کا جو بھی غلطی کرے گا قوانین کے مطابق اسے سزا بھی ملے گی۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب سے زبردست آپ کا آج کل اگر بزنس میں ہمیشہ بتاتا رہا مگر یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے مذہب کا اپنے اوپر وہ روپ ڈالنا ہے، اور جتنا کوئی آپ اس کے مطابق لوگوں کو بیوقوف بنا سکے، آپ ایک کامیاب انسان گزرے۔ خدا خوفی دور دور تک نہیں، انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اخلاقیات کی تو بات ہی نہ کریں۔ جس کے قابو کوئی آ جاتا ہے بس وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی اس کے پاس طاقت ہو پھر وہ طاقت کے نشے میں یہ ہر چیز بھول جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں اس کا خدا ہوں، اس میں، اور پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستانی، وجہ اس کی یہی ہے۔ آج صبح بھی بیورو چیف صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اگر پولیس دلچسپی لے تو وہاں کے جرائم ختم ہو سکتے، مگر کیونکہ پولیس خود جرائم میں کئی جگہ پہ ملوث پائی جاتی ہے، اور پھر وہ انہوں نے خود بھی انسانیت نہیں سیکھی ہوئی، ان میں بھی اخلاقیات دور دور تک نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی حرکت نہیں کئی پولیس والوں میں ہوتی، وہ بھی جانور بن جاتے ہیں۔ کوئی عورتوں پہ تشدد کرتا ہے، کوئی مردوں پہ کرتا ہے، کوئی صبح کو پولیس کی ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو ڈاکو مان کے ڈکیتیاں مارتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے لاقانونیت کی وجہ سے متاثر ہے۔ قوانین اگر موجود ہوں، سزائیں کیونکہ بڑے لوگوں کو نہیں ملتی سزا، آپ دیکھ رہے جو بھی لوگ آپ کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں سب پہ مقدمات، کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے مقدمات کو گول مول کیا ہوا ہے، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر کر کے تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے۔ بڑے سے بڑے مجرم جب پارلیمنٹ پہ پہنچ جائیں تو چھوٹے مجرم جو ہوتے ہیں ان کی پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو معمولی کیس ہے، کہیں نہ کہیں جو مرضی کام ڈال۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرے، اور ایسا موقع پہ جہاں پہ انسانیت شرما جائے، جہاں پہ وہاں پہ حیوانیت جو آپ کے اندر کی ہے اسے نہ جاگنے دے، کم از کم وہاں پہ تو اسے کہے کہ یار ذرا صبر کر لو، نہ ایسا کام کرو، کیونکہ وہ تو پہلی مصیبت میں ہوتا ہے انسان جو آپ کی مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، اور اس مدد کے چکر میں پھر وہ آپ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی فرشتہ بن کے آئی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو موت کا فرشتہ بن گیا۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اور اکثر جب مسلمانوں میں یہ کیس سامنے آتے تو اور بھی شرم آتی ہے، اور بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا تو مذہب بہت پیارا ہے، بہت زبردست مذہب ہے، وہ تو بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی عام پبلک کی، تو مصیبت میں کوئی پڑا ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا انسانیت پہ ظلم ہے، انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ ایسے دیکھتے ہیں کیا سزا ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ کیس چلتے ہیں اور اتنی خبریں ہوتی ہے، ایک پروگرام کرو تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر مجھے ایک میرے دوست ہے کہتے ہیں ہر 2 منٹ میں خبر دے دیا کرو، میں کہا ہماری تو خبریں ہی نہیں ختم ہونی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام کرنے، آپ کو پتہ ہی کتنی محنت ہوتی ہے، لیکن لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں۔ کل میں آ رہا تھا تو دو صاحب مل کے، ایک بزرگ تھے، کہنے لگے ہم کینیڈا سے آئے ہیں اچانک ہی۔ میں تو گزر رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ خواتین تھی، انہوں نے خود ہی السلام علیکم کہا، اور پھر کہنے لگے ہم آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ملتا ہے۔ پھر انہوں نے تصویر وغیرہ بنائی۔ تو چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے پروگراموں میں دلچسپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔